چاہا، مصطفیٰ نے چاہا، ایسا ہی مصطفیٰ کو بنا دیا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، جیسا چاہا مصطفیٰ نے، اللہ نے ایسا بنا دیا۔ میری آواز، میری بات سمجھ میں آئی تو بولیے سبحان اللہ۔ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا دیکھتی ہے یا اللہ کتنا خوبصورت بچہ ہے، کتنا پیارا بچہ ہے، لیکن یا اللہ کاش کہ اس کا بچہ ہوتا، اس کا والد ہوتا، حیات ہوتا۔ حضور علیہ السلام جب دنیا میں تشریف فرما ہوئے تو حضرت عبداللہ اس دنیا سے رحلت فرما گئے تھے، رخصت فرما گئے تھے، انتقال و وصال فرما گئے تھے۔ حضرت آمنہ فرماتی یا اللہ کتنا خوبصورت بچہ ہے، کتنا پیارا بچہ ہے، یا اللہ کاش اس کا باپ ہوتا تو اس کو کھلونے لا کے دیتا، یہ کھلونے سے کھیلتا۔ گویا کہ رب کی طرف سے یہ آواز آئی ہو، آمنہ اس کو اس قابل تو ہونے دے، اس کو اس قابل تو ہونے دے، یہ کھلونے سے کھیلا کرے گا، پھر تو دیکھے گی انگلی یہ چلائے گا کھلونا چاند بن جائے گا۔ تو اس کو قابل تو آنے دے، پھر تو دیکھے گی انگلی اس کے چلے گی، زمین شک اس کی انگلی سے ہوگی۔ آمنہ اس کو کھیلنے کے قابل تو آنے دے، انگلی کا اشارہ کیا کرے گا اور سورج پلٹ کے آئے گا۔ فرمایا قابل تو ہونے دے، ابھی یہ اشارہ کرے گا بادل برسنا شروع ہو جائے گا۔ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ اتنا پیارا بیٹا دیا، اتنا خوبصورت بچہ دیا، اس کا باپ ہوتا تو کتنا خوش ہوتا۔ وہ خوشی کے مارے اس کو گھمانے بھی لے کے جاتا، سیر کرانے بھی لے کے جاتا، گھمانے بھی لے کے جاتا۔ حضرت آمنہ کی فکر سوچ اپنی جگہ، اپنے تخیلات میں کہ آمنہ ٹھیک ہے، گھمانے لے کے جاتا، ان کی محدود جہاں تک حدی وہاں تک جاتے، مکہ چلے جاتے، مدینہ چلے جاتے، شام چلے جاتے، عراق، ایران، فلسطین کہیں چلے جاتے۔ فرمایا آمنہ اس کو گھومنے کے قابل تو ہونے دے، کائنات میں سارے دیکھیں گے جس کو کہیں گھمانے اللہ نہیں لایا، محبوب کو میں عرش تک گھمانے لے جاؤں گا، شیروں پر لے جاؤں گا، گھمانے لے جاؤں گا۔ میں نے اپنے محبوب کو اتنا پیارا بنایا ہے، ساری کائنات محمد مصطفیٰ کی مٹھی میں دے دی ہے۔ کیوں؟ حضرت جبریل فرماتے ہیں، فرماتے قلبت مشارق الارض ومغاربها فلم ارى رجلا افضل من محمد ولم ارى آل بني ہاشم۔ فرمایا کہ میں نے مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے جنوب تک میں نے ساری کائنات کو دیکھا، لیکن جس طرح محمد کو اللہ نے خوبصورت بنایا کائنات میں کسی کو بنایا ہی نہیں۔ شاید گھنٹہ ہو گیا حضرت۔ میرے دوستوں آخری بات پھر اجازت۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام کے نور کو اللہ رب العالمین نے چمکایا، روشن کیا، اور جامع ترمذی میں حضرت جابر بن سمورہ کی بھی روایت ہے، کئی روایتیں، حضرت اماں عائشہ صدیقہ کی بھی روایت ہے کہ سوئی گم ہو گئی۔ جابر بن سمورہ فرماتے ہیں کہ یہ آسمان کو جو چاند ہے اس سے زیادہ حضور کا چہرہ چمکتا تھا۔ آخری بات، نبی کریم علیہ السلام ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو رہے تھے، یعنی مکہ سے مدینہ شریف۔ آپ فرماتے ہیں، مصنف نے عبدالرزاق نے اس کو روایت کیا، آپ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام جب ہجرت فرما رہے تھے، نبی کریم علیہ السلام نے جب ہجرت کا ارادہ فرمایا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ایک آبادی پر نبی کریم علیہ السلام رکے۔ رکنے کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر کیا بھوک لگی ہے؟ وہاں پر رکے۔ رکنے کے بعد ایک جگہ پر دیکھا کہ جھوپڑی ہے، وہاں کچھ بکریاں ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر جاؤ اس خاتون سے کہو کہ یہ خاتون ہمیں کچھ دے۔ تو اس خاتون نے عرض کی کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان سے کہو یہ جو بکریاں ان کا دودھ دے دے۔ اس نے کہا ہمارے پاس دودھ بھی نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر اس سے کہو یہ جو بکری کی چھوٹی بچی ہے اگر یہ اجازت دے تو ہم اسی میں سے دودھ نکال لیں۔ اس نے کہا یہ چھوٹی بچی ہے کہاں سے دودھ نکلے گا؟ ابو بکر صدیق نے فرمایا اجازت تو دیجئے۔ فرمایا ٹھیک ہے اجازت ہے، اجازت دے دی۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے دست رحمت حضور پاک علیہ السلام نے دست شفقت اس پہ رکھا۔ جب حضور علیہ السلام نے اس کی پشت پر ہاتھ رکھا اس کی کھیریاں دودھ سے بھر آئی۔ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے پیارے صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ نے دودھ کو دعا نکالنے کے بعد فرمایا ام معبد دودھ کے جتنے بھی برتن لے آ، وہ سارے گھر کے برتن لے آئے، سارے برتن بھر گئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر اب آپ پیئے۔
ابو بکر صدیق نے پیا، فرمایا اور پیے اور پیا اور پیا۔ پینے کے بعد نبی کریم علیہ السلام اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ چل دیے۔ جب جانے کے بعد شام کو اس کا شوہر آیا ابو معبد، اس نے اپنی اہلیہ سے پوچھا اے میری زوجہ یہ تو بتائیے دودھ کہاں سے آیا؟ ہماری بکریاں تو اس قابل نہیں ہے کہ وہ دودھ دے سکے ہیں، یہ بتائیے دودھ کہاں سے آیا؟ اس نے بتایا کہ ایک یہاں سے گزرنے والا گزر رہا تھا، اس نے ہم سے دودھ کی اجازت چاہیے، اس بکری کی بچی سے اس نے دودھ دویا۔ فرمایا اس کا نام بھی تو نے پوچھا ہے؟ فرمایا ان کا نام تو نہیں پوچھا، لیکن جتنا حسین چہرہ تھا میں ان کو ایک نام دیتی ہوں، ان کو اپنی زبان سے مبارک کہتی ہوں۔ کیا کہتی ہوں؟ مبارک، برکت سے، برکت والا کہتی ہوں۔ فرمایا کہ یہ دودھ کے برتن سارے ان کے بھر گئے۔ اس نے جو چہرہ نقشہ کھینچا ہے تاکہ جب وہ دور سے آتے تھے تو حسین لگتے تھے، خوبصورت لگتے تھے، جب وہ قریب آتے تھے تو وہ احسن لگتے تھے۔ احسن اس میں تبدیل سب سے زیادہ خوبصورت لگتے تھے، یہی نور مصطفیٰ ہے، خوبصورت لگتے تھے۔ تو اس نے کہا ابو معبد نے، فرمایا میری بیوی میری زوجہ اب جب بھی وہ آئے مجھے بلا لینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں بلا لوں گی۔ اب جب بھی وہ شام کو گھر آتا، بیوی کھانا لاتی تو یہ کہتا کھانا دور کر پہلے مجھے مبارک کے قصے سنا۔ وہ کئی قصے اس نے بتایا، کئی باتیں بتائیں، اتنا حسین چہرہ تھا، جب چلتے تھے تو بہت خوبصورت ان کا چلنے کا انداز تھا، جب وہ بولتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے منہ سے پھول جھڑ رہے ہوں، بڑی باتیں کی اس نے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں جب روزانہ آتا تو وہ کہتا کھانا بعد میں دے مجھے مبارک کے قصے سنا، مبارک کے قصے سنا۔ تو وہ قصے نہیں، میں اپنی زبان میں کہتا ہوں میلاد مصطفیٰ روزانہ کرتا تھا۔ میرے دوستوں بزرگوں اس کے بعد اس نے کہا اب کبھی بھی وہ آئے تو میں قریبی بکریوں کو چرایا کروں گا، جیسے کوئی وہ آئے تو مجھے بلا لینا۔ میرے دوستوں بزرگوں ایک دن ایسا ہوا ام معبد اور ان کا بچہ یہ دونوں سودا لینے کے لیے نکلے۔ جب چلتے چلتے جاتے تھے مدینے کے قریب پہنچے، انہوں نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا۔ اس بچے نے کہا یا امہ ہادہ مع المبارک الذی مع المبارک، اے میری ماں دیکھو تو صحیح یہ وہ شخص ہے کہ جو مبارک کے ساتھ آیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق کا دامن پکڑا، دامن پکڑنے کے بعد اس نے کہا چلو مجھے لے کے مبارک کے گھر، مبارک کے ڈیرے پر۔ انہوں نے کہا کون مبارک؟ اس نے کہا مبارک۔ حضرت ابو بکر صدیق سے یا نبی کریم علیہ السلام سے نام تو پوچھا نہیں تھا، اپنے ذہن کے اندر تخیلات کے اندر اس نے نام طے کیا، وہ مبارک کیا۔ تو بتایا کہ فلاں جگہ تم آئے تھے نا؟ ابو بکر صدیق نے فرمایا اچھا تم وہی ہو جن کی جھوپڑی سے ہم نے دودھ لیا تھا؟ کہا جی۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے، دونوں اسلام سے روشن ہو گئے، اسلام لے آئے، مسلمان ہو گئے۔ اب جب دونوں آنے لگے ماں اور بیٹا، بیٹے نے ماں سے کہا اے اماں جان میں نے آج مبارک کو دیکھا ہے، میں آج باپ کو پہلے بتاؤں گا۔ ماں نے کہا بیٹا میں تیری بات نہ ہوں، تو نہیں بلکہ پہلے میں بتاؤں گی کیونکہ میں تیری ماں ہوں۔ یہ دونوں آپس میں تکرار کر رہے تھے، لیکن جب شام کو وہ گھر آیا ان سے پوچھا نہیں، ان کا چہرہ دیکھ کر بتا دیا آج دوبارہ مبارک آیا تھے، تم نے مجھے کیوں نہیں بلایا؟ فرمایا مبارک آئے تھے تم نے مجھے کیوں نہیں بلایا؟ فرمایا آئے نہیں تھے، ہم ان کا ڈیرہ دیکھ آئے ہیں۔ تو وہاں پر پہنچے اور پہنچنے کے بعد وہ بھی دار اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں اللہ رب العالمین نے نور مصطفیٰ کو ایسا چمکایا، ایسا روشن کیا، جو جو حضور کے اس نور سے فیضیاب ہوا اللہ نے اس کو بھی روشن کر دیا۔ آج ابو بکر صدیق کا نام لیتے ہیں، عمر کا نام لیتے ہیں، یہ نام چمکتے ہوئے روز روشن کی طرح آیا کیوں ہے؟ اس لیے انہوں نے حضور کا نام لیا ہے، آج ہم ان کا نام لیتے ہیں۔ یہاں پر آخری بات، جب حضور علیہ السلام نے ایک روٹی لگائی، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں وہ روٹی نہیں پکی۔ حضرت جابر کے گھر نبی کریم علیہ السلام گئے، آپ نے دسترخوان سے ہاتھ صاف کیے، وہ فرماتے ہیں جب بھی دھونے کی حاجت پڑتی میں اس کو آگ میں ڈال دیتا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ارے جو نبی جس چیز کو ہاتھ لگا لے اس کو آگ نہیں جلا سکتی، جس کو اپنے ساتھ لٹالا ہے سوچو اس کو کتنا مقام ہوگا۔ اللہ ان کو تباہ برباد کرے جو صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں۔
اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ و اہل بیت سے کامل محبت عطا فرمائے۔ اس لیے یہ الفاظ کا آپ کہو گے آخر میں کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ذہنی، وہ کہتے ہیں لو آخر میں اپنی بات قریب ہے۔ بھائی صحابہ وہ ہیں کہ جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر اپنا مال تن دھن ساری چیزیں لٹا دی۔ کوئی صحابہ کو برا بھلا کہے ہم برداشت کریں گے نہیں، اس لیے انہوں نے اپنی جانوں کو پیش کیا ہے۔ ہمارا اسلام ایمان اس وقت کامل ہوتا ہے جب حضور پر ہم یقینی طور پر دل سے تصدیق سے ہم ایمان لائے، جب مسلمان ہوتے ہیں۔ اور ایمان کی اور اسلام کی بنیادیں اگر کسی نے روکی ہے حضور کے بعد تو وہ صحابہ کی ذات ہے۔ اللہ ہمیں صحابہ اہل بیت و حضور سے کامل محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم الحمدللہ۔